السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنے آفیشیل اور جینوئن یوٹیوب چینل ہمایوں محبوب ایسٹرالوجی پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اور خواتین و حضرات، یہ ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے 12 بروج کے لیے۔ یہ آئے گی، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ پھر 2 چھوٹی آئیں گی، وہ روٹین کی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو میں ڈال رہا ہوں وہ ڈال رہا ہوں جیو پالیٹکس پوری دنیا کے حوالے سے۔ اور یہ دیکھیں، ابھی تک یہ 8 صفحات میں لکھ چکا ہوں، اور ابھی میں نے اس پہ ملک کے حوالے سے اور کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ سب سے زیادہ محنت طلب ہوتی ہے، تو یہ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے۔ ابھی تو میں لکھنے کے مراحل میں ہوں، اور ابھی سمجھ لیں آپ کہ 70% میرا کام ہوا ہے۔ یہ جو ویڈیو میں آپ کے سامنے دے رہا ہوں یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ سے تقریباً 4 ماہ قبل میں نے ایک ویڈیو ریلیز کی تھی کہ جوپیٹر کا الٹا ہونا، ریٹروگریڈ ہونا۔ اب جوپیٹر ویڈیو تو میں ظاہر ہے یہ بنا رہا ہوں سیٹرڈے والے دن، لیکن اتوار کو جوپیٹر ڈائریکٹ ہو جائے گا۔ اور یہ اتنا بڑا پلانٹ ہے، یعنی سمجھ لیں جیو کارک ہے۔ یہ ہمارے انسان کی زندگی، انسان کیا بلکہ جتنے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو سانس لیتے ہیں ان لوگوں کے لیے، ہر ذی نفس کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ یہ خراب ہوتا ہے تو دنیا خراب ہونے لگتی ہے، یہ صحیح ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے دنیا کو ایک اللہ کے کرم سے ایک سپورٹس ملنے لگتی ہے۔ تو اب وہ جوپیٹر ڈائریکٹ ہو رہا ہے، اور یہ جو جوپیٹر ڈائریکٹ ہو رہا ہے نا، اس میں خاص بات یہ کہ یہ ایک ہماری جو کال پروش کنڈلی ہے، جو 12 بروج کے حوالے سے، جس کی پہلا گھر ایریز ہے اور آخری گھر پائسس ہے، اس میں مارس جو ہے وہ جوپیٹر کے گھر میں، اور جوپیٹر جو ہے وہ مارس کے گھر میں سیدھا ہو رہا ہے۔ ایک طرح کا پریورتن یوگ بھی ہے، مگر اور یہ آگے چلے گا، اور یہ بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہوگا۔ تو جوپیٹر اب بڑی سپیڈ سے آپ دیکھیں گے کہ سیدھا ہونے کی طرف جائے گا۔ اور میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا جب یہ سیدھا ہوگا تو بہت ساری چیزیں دنیا میں سیدھی ہوتی ہیں بحکم اللہ، میرے پنجتن پاک کے صدقے۔ تو یہ میں نے 12 بروج پہ دیکھیں، میں نے اینول بھی دی، ویکلی آپ کو دیتا رہتا ہوں، اور بڑے میجر ایونٹ پہ آتا ہے وہ الگ بناتا ہوں، گرہن پہ، ادر پلانٹ کے اوپر، لیکن یہ بڑی امپورٹنٹ ہوگی۔ تو اس کو بھی ایک ٹرانزٹ کے حوالے سے آپ نے بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ یہ اصل تو میں آپ کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں نا کہ اصل ہوتی ہے ہماری مہادشا انتردشا، وہ کون سی چل رہی ہے، کس پلانٹ کی چل رہی ہے، اس کے اندر تو ہم قید ہیں۔ وہ اللہ کی طرف سے کچھ ایسے پیمانے ہمارے ساتھ بن چکے، یہ ٹرانزٹ ہوتا ہے۔ یہ بھی بڑا، یہ کسی کو 80% لگ جائے گا، کسی کو 60% لگے گا، کسی کو 50% لگے گا، منیمم کم از کم 40% یہ ہر برج والے کو کلک ہوتا ہے۔ اب اس کا ریشو اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے، اس کے بھی ریزن کنڈلی میں موجود ہوتے ہیں کہ اس کے جنم کنڈلی میں کیا ایسی بات ہے کہ اس کے اوپر ٹرانزٹ بہت لگ رہا ہے۔ تو وہ خیر پھر ایک ڈیبیٹیبل سبجیکٹ ہے، پلانٹ دشا کہاں پڑی ہوئی، وہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ تو یہ جو سیدھا ہو رہا ہے 31 دسمبر، بلکہ ہو چکا ہوگا، جب آپ سنیں گے تو یہ اس وقت تک ہو چکا ہوگا، اور برج حمل کے اندر۔ تو دونوں دوست بھی ہیں ایک دوسرے کے، جوپیٹر اور مارس۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ 12 بروج پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ مگر اس سے پہلے جو میں ہر ویڈیو میں آپ سے کہتا ہوں کہ براہ مہربانی میرے نام سے سوشل میڈیا پہ، ٹک ٹاک، تمام فیس بک، انسٹاگرام، لنکڈ ان، میسنجر، کوئی بھی آپ کو ملے تو آپ نے سمجھ لینا ہے یہ اس فراڈی اور دھوکے باز کا ہے۔ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میرا صرف یہ یوٹیوب چینل ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جو آپ فیس بک اور ٹک ٹاک پہ دیکھتے ہیں تو یہ جو میرے آگے پٹی چل رہی ہوتی ہے اس کو بلیئر مار دیتے ہیں تاکہ آپ ٹریپ ہو، آپ دھوکے میں آئیں۔ تو آپ نے اس پہ اپروچ ہی نہیں کرنا، اور میں اپنے یوٹیوب چینل پہ کوئی کنسلٹیشن کا کام نہیں کرتا۔ اس کے لیے میں ایک ARY ڈیجیٹل پہ اپنا شو کرتا ہوں، ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے۔ دوسرا میرا آفس ہے PC ہوٹل کراچی،
وہاں کا نمبر میں اپنے منہ سے بولتا ہوں، لینڈ لائن نمبر ہے، صرف اس 2 نمبروں پر یہ ٹائم پہ دوپہر 3 بجے سے شام کے 7 بجے تک کال کر کے آپ میرے اسسٹنٹ سے پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ دوسری چیز، وہ نمبر ہے 021-3568-5501، دوسرا نمبر ہے 021-3568-5021۔ اور دیکھیں، آپ لوگ جب ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو نیچے جو ٹکر چل رہے ہوتے ہیں ان کو ضرور ایک نظر ڈال لیا کریں، اور یہاں پہ جو مونوگرام پہ کراس لگے ہوئے تو اس کو سمجھ جایا کریں۔ اور میرا اس میں کوئی نقصان یا فائدہ نہیں، نقصان آپ لوگوں کا ہے۔ میں تو بچانے کے لیے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ صرف میرا یوٹیوب چینل ہے، فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، لنکڈ ان ہو، ٹک ٹاک ہو، سب فیک ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ میں نے 12 برج کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوں گے جوپیٹر کے، یہ میں آپ کو تھوڑا تھوڑا مختصراً بتاتا ہوں۔ دیکھیں، آپ کے ماشاءاللہ سے وزڈم بہتر ہونے لگے گی، آپ کو ایک طرح کی غیبی امداد وہ ملنا شروع ہو جائے گی۔ تعلیم کے حوالے سے یا تعلیم سے متعلقہ اگر آپ کے کچھ معاملات پھنسے ہوئے تھے وہ اچھے ہونے لگیں گے۔ آپ کے بچوں، اگر آپ کو اولاد نہیں ہوئی تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور میرے پنجتن پاک کے صدقے اولاد کے حوالے سے کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو جائے۔ کچھ ایسے جوڑے ہوتے ہیں جو IVF کرا رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ بہترین ٹائم ہوتا ہے۔ مذہبی روحانی سفر، مذہبی مقامات پہ جانے کے امکانات یہ ڈیولپ ہوں گے، اور ہو سکتا ہے، دیکھیں یہ تو اپنی جگہ سیدھا ہو رہا ہے نا آپ کے سر کے اوپر، مگر یہ آلریڈی ماشاءاللہ سے سیٹرن تو آپ کا مضبوط چل رہا ہے، تو یہ بہت ہی اچھا ہے آپ کے کیسز میں۔ آپ کے وہ کام جو بہت عرصے سے اٹک کے چل رہے تھے اب اسپیڈ اپ ہونا شروع ہو جائیں گے، یعنی آپ کو کئی طرف سے ایک طرح کی سپورٹ ملے گی۔ اوپر سے مارس آپ کا پڑا ہوا، ہاں راہو ایک گندا ہے، تو آپ کو کانٹیکٹ سائن کرتے وقت یا فائنینشیل انویسٹمنٹ کرتے وقت یہ ذرا خیال رکھنا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے ہمارا دوسرا برج، برج ثور، ٹورس۔ ٹورس والوں کے لیے میں یہ کہوں گا، آپ کو ایک اپنی شخصیت میں ایک انجانی سی تبدیلی محسوس ہوگی۔ آپ کو خواب بڑے سچے آئیں گے، آپ کے اخراجات بھی ہو سکتے ہیں، اور اخراجات آپ کے ہو سکتے ہیں اچھے معاملات میں، شادی بیاہ کے معاملے میں، یا کہیں ڈونیشن دینے کے حوالے سے، یا کہیں مذہبی سفر کے حوالے سے، یہ اخراجات۔ ہاں، اگر آپ کی ڈیلنگ کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کی ہے تو اس میں آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ بیرون ملک اگر آپ سفر کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے بہتر ہے، مگر آپ کے ایکسپینسز میں ایک اضافہ ہوگا۔ ہاں، یہ ضرور ہوگا کہ آپ جائیں ڈاکٹر کی طرف، ہاسپٹل کی طرف، مگر جا کے اور خیریت کے ساتھ واپس آنا، اس بات کا قوی امکان ہے۔ اور میں نے جو کہا نا مثبت انداز میں خرچ ہوں گے آپ کے اخراجات۔ اور اچھا، ایک چیز اور بھی ہو سکتی ہے، وقتی طور پر اپنے خاندان سے تھوڑی سی دوری بننے کا سبب بنے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کوئی پراپرٹی کی خرید و فروخت کریں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے بیرون ملک کریں، اور تھوڑا سا گھر میں کچھ سکون میں کمی محسوس ہو سکتی ہے۔ اور ایک خیال میں آپ کو ضرور کہوں گا کہ اپنے پرسنل سیکریٹس اور اپنے جنسی معاملہ ان کا بڑا خیال رکھیے گا، ورنہ یہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آپ ماشاءاللہ سے اسٹرالوجر ہیں آپ، یا آکلٹ سائنس سے ریلیٹڈ ہیں، یا ریسرچر ہیں، یا ٹیچر ہیں، یا آپ کوئی بہت زیادہ غور و فکر کرنے والے ہیں، تو ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور ایسے دور میں آدمی ڈونیشن کرے اور مذہبی کاموں میں، مذہبی مقامات میں، تو اس کے لیے بڑا مفید ہوتا ہے۔ اور تھوڑا سا اپنی ٹانگوں کا خیال رکھیے گا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہمارا برج جوزا، جیمنائی۔ جیمنائی والوں کو لیے یہ کہوں گا، آپ کی خواہشات، آپ کی ڈیزائر پوری ہو سکتی ہے، نیک نیتی والی اور نیک کاموں والی۔ عزت و وقار میں اضافہ ہو سکتا ہے اللہ کے حکم سے، کوئی نئی جاب، نئی نوکری ملنے کا سبب بن سکتا ہے، یا ترقی کے بھی امکانات آئیں گے۔ اور اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو آپ کی شادی ہونے کے بھی امکان بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی اولاد کے منتظر ہیں تو وہ بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کے
ایجوکیشن سے ریلیٹڈ میٹر میں کامیابی ہو سکتی ہے، معاشرے کے اندر ایک ذی وقار ہونا یا ایک باعزت ہونا اس کے بھی سبب بن جاتے ہیں۔ کسی چاہے وہ پروفیشنل ہو چاہے پولیٹیکل ہو، کوئی بڑی معاشرے کی بااثر شخصیت سے آپ کو فائدہ یا اس سے آپ کا کام نکلنے کا بھی امکان بن سکتا ہے۔ اور میں یہ بھی ایڈوائز کروں گا کہ اگر آپ کو اولاد میں کوئی پرابلم ہو رہا ہے تو وہ جو سائنسی تقاضے ہیں یا سائنسی نئے علوم ہیں ان کی طرف رجوع کریں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم کر دے۔ اس کے بعد ہمارا چوتھا برج ہے برج سرطان۔ سرطان والوں کو یعنی کینسر والوں کو میں یہ کہوں گا کچھ آمدنی میں اضافہ ہونے کا بھی امکان بنے گا، آپ کو اپنے کاموں میں ایک کامیابی مل سکتی ہے، یا وہ کام جو نہیں ہو رہے تھے اٹک رہے تھے وہ ہو سکتے ہیں۔ آپ اگر اپنی کوئی پسند کی کہیں پہ تعیناتی یا پوسٹنگ چاہتے ہیں تو اس میں کامیابی ہو سکتی ہے، آپ کے بیرون ملک جانے کے اسباب پیدا ہو سکتے ہیں، اور کوئی نئی نوکری بھی مل سکتی ہے، ایجوکیشن کے حوالے سے بھی جا سکتے ہیں۔ مگر ایک چیز کا خیال رکھیے گا، کامیابی تو ملے گی مگر آپ کی تقدیر یہ کہتی ہے کہ کامیابی اس صورت میں اللہ کے حکم سے تمہیں ملے گی جب تم محنت کرو گے اور اپنے طریقوں میں جدت پسندی لاؤ گے۔ تو یہ اس وقت کی ایسٹرالوجی کے تقاضے یہ ہیں کہ اپنے کاموں میں اپنی چیزوں میں جدت پسندی اور نمایاں تبدیلی محنت کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں، ایمانداری کے ساتھ، تو انشاءاللہ بہتری ہو سکتی ہے۔ کوئی پراپرٹی خرید سکتے ہیں آپ، اور ہیلتھ میں بھی تھوڑی بہتری ہوگی، والد صاحب کی طبیعت میں بہتری ہو سکتی ہے اگر خدا نخواستہ خراب ہے، اور آمدنی میں اضافے کا کوئی ذریعہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد پانچواں برج ہے ہمارا برج اسد، لیو۔ لیو والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ کی تعلیم کے لیے بہت اچھا رہے گا، ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے، آپ کی تقدیر میں بہتری ہونے لگے گی، اور جو آپ کی چیزیں معاملات اٹک رہے تھے نہیں سلجھ رہے تھے ان میں کوئی پازیٹیو چینج آنے لگے گا۔ عقل کا بھی استعمال آپ اس وقت کریں گے تو بہتر رہے گا۔ کوئی حکومت سے ریلیٹڈ اگر کوئی کام پھنسا ہوا ہے تو وہ پورا ہو سکتا ہے، کوئی ایوارڈ ریوارڈ یہ ملنے کا امکان ہوتا ہے، اور اولاد کی خواہش اگر ہو رہی ہے آپ کو وہ پوری ہو سکتی ہے، بیرون ملک سفر کا امکان بنے گا۔ تو طبیعت میں آپ کو ایک اپنے اندر توکل اللہ اور مذہبی رجحان وہ بڑا مثبت انداز میں بننے لگے گا۔ پراپرٹی کی خرید و فروخت ہو سکتی ہے۔ آپ کے لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے، غلط لوگ، غلط صحبت، غلط مقامات سے اپنے آپ کو دور رکھیے گا، جو کہ آپ کی اس وقت تقدیر کے تقاضے ہیں، اور یہ ایک لحاظ سے آپ کے لیے بہت آگے چل کے اچھا ہوگا، اور آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی زندگی میں ایک کامیابی کا عنصر پیدا ہونے لگا۔ یہ اس وقت تک کے لیے کہہ رہا ہوں جب تک یہ جوپیٹر ٹورس میں نہیں جاتا، یعنی سال کا تقریباً آپ یہ 4 مہینے خصوصاً پھر 5.5 مہینے تک رکھ لیں اس کو۔ اس کے بعد چھٹا برج ہے ہمارا برج سملا ورگو۔ ورگو والوں کو یہ کہوں گا اپنے کاموں میں، اپنی ٹیمپرامنٹ میں آپ نے احتیاط برتنی ہے، کیونکہ یہاں پہ تھوڑا سا جسے آپ نے دیکھا ہے نا کہ جس طرح لوہے کو کوٹ کر اس کا سانچہ تبدیل کیا جاتا ہے، یا سونے کو آپ جب آگ میں پکاتے ہیں تو وہ بالکل پیور ہو جاتا ہے، کندن بن جاتا ہے، تو کچھ اس قسم کی مراحل پیش آ سکتے ہیں آپ کو۔ اور ہاں، اگر آپ کی پارٹنرشپ میں کوئی پرابلم چل رہا ہے تو اس میں بہتری ہو سکتی، اور ایک جو انپریڈکٹیبل سچویشن بنی ہوئی تھی وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ کو کوئی قرضے کا حصول کے لیے طالب ہیں تو وہ پورا ہو سکتا ہے، مذہبی کاموں میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اب یہ ہے کہ اگر مسائل آئیں گے بھی تو ساتھ ساتھ ان کا سلوشن بھی اللہ کے حکم سے آپ کے ذہن میں آنے لگے گا، اور چیزوں میں بہتری محسوس کریں گے۔ تھوڑا سا صحت کا بھی خیال رکھیے گا، اور یہ سمجھ لیجیے گا کیونکہ آگے پھر اس کے بعد آپ کا ٹائم ماشاءاللہ بہت اچھا آ رہا ہے۔ اس کے بعد 7واں برج ہے ہمارا برج میزان، لبرا۔ لبرا والوں کو یہ کہوں گا اپنے پارٹنر اور آپ کا جو اسپاؤس ہوگا اس کے ساتھ آپ کے حالات میں اچانک بہتری آنے لگے گی،
اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو شادی کے حوالے سے کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، بزنس میں بہتری آ سکتی ہے، جاب میں بہتری آ سکتی ہے، کوئی نئے کام کا آغاز ہو سکتا ہے، آپ کا کوئی نیا بزنس شروع ہو سکتا ہے، اور آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ معاشرے کے اندر اور سماج میں آپ کی وقت بڑھنے لگی ہے، اور آپ کے جو ہائی اپس ہیں یا آپ کے جو نگراں ہیں یا باسز ہیں، ان سے آپ کو فائدے بینیفٹ پہنچیں گے، اور کوئی نیا کام شروع بھی کر سکتے ہیں، خاص طور پہ پارٹنرشپ میں۔ آپ کو تھوڑا سا یہ بھی کہوں گا کہ ہے تو بڑی چھوٹی سی بات، لیکن یہ کہ بعض دفعہ اگر اسپیچ کا کوئی پرابلم چل رہا ہوتا ہے تو وہ مریض بہتر ہونے لگتے ہیں، آواز میں نغمگی اور شیرینی پیدا ہونے لگتی ہے، کچھ خوش خوراکی کی طرف بھی رجحان بڑھ جاتا ہے، اور تھوڑا سا یہاں پہ انسان کو ایک اپنے اندر احساس ہونا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ بھی صلاحیت دی ہے، وہ چیزیں اس پر ڈسکور ہوتی ہیں۔ تو اور اگر کوئی آپ کا ڈسپیوٹ چل رہا ہے پراپرٹی سے ریلیٹڈ تو اس میں بہتری آ سکتی ہے۔ اس کے بعد ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب، اسکارپیو۔ اسکارپیو والوں کو یہ کہوں گا آپ کی انکم میں بہتری آنے کا سبب بن سکتا ہے، اس میں کچھ اضافہ بھی ہو سکتا ہے، مگر تھوڑا سا صبر و سکون کا ساتھ اگر آپ چلے۔ ہاں یہ بھی ایک چیز ہے، جو آپ سے جیلس لوگ ہیں یا حاسد لوگ ہیں وہ تھوڑا سا آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں، یا ہیلتھ میں تھوڑا پرابلم آ سکتا ہے، اور وہ بیماری جو کافی عرصے سے دبی بھی ہو اچانک پیدا ہو سکتی ہے، مگر یہ اس میں پازیٹیو چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے طرز زندگی اور معیار زندگی کو بہتر کرنے کے لیے کوشش کرے تو وہ ہو جاتا ہے، لائف اسٹائل میں چینج آ جاتا ہے پازیٹیو وے میں، اور آپ کو اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ اور دیکھیں اگر آپ نے اسٹرگل کی، ایفرٹ کی، تو یہ نہیں ہے کہ آپ کو اپنی محنت کا پھل نہ ملے، وہ ضرور ملے گا، اور کوئی نیا اسکل، کوئی نیا ہنر، کوئی نیا کام سیکھنے کے لیے اچھا ٹائم ہوتا ہے، اور سفر سے بھی آپ کو کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، اردو والے سفر سے۔ اس کے علاوہ کچھ نئی چیزوں کی طرف آپ کا رجحان بن سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارا 9واں برج ہے برج قوس، سیجیٹیریس۔ سیجیٹیریس والوں کے لیے کہوں گا یہ وقت آپ کے لیے اہم ہے، اس میں آپ کے کیریئر میں بہتری ہو سکتی ہے، آپ کی عقل و دانش کے اندر بہتری ہو سکتی ہے، آپ کی صحت میں بہتری ہو سکتی ہے، آپ کا پروفائل ہائی ہو سکتا ہے، تعلیم کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی اچھائی ہونے کا امکان بحکم اللہ بن سکتا ہے۔ اگر آپ بڑے عرصے سے شادی کے لیے کوشاں ہیں اور کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی تھی رشتوں میں، تو وہ ہونے کا امکان پیدا ہوتا ہے، اور اگر آلریڈی میرڈ ہے اور بچوں کے طالب ہیں تو بچوں کے حوالے سے کوئی پیدائش کا امکان بن سکتا ہے، اور آپ کے باسز آپ کی انوائرمنٹ کے اندر آپ ایک پازیٹیو چینج پروفیشنل لائف میں محسوس کریں گے، اور وہ جو ایک فرسٹریشن، غصہ اور مایوسی آ رہی ہے اچانک بحکم اللہ بہتر ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے صحیح پلاننگ کی اور اپنے جذبات کو قابو میں رکھا اور غصہ نہ کیا تو آپ کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کی جاب میں، آپ کے بزنس میں کوئی ایلیویشن یا اس میں انہانسمنٹ کا اللہ تعالیٰ آپ کو موقع فراہم کرے۔ 10واں برج ہے ہمارا برج جدی، کیپریکون۔ کیپریکون والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ کے لیے پراپرٹی میں کوئی اچھی ڈیل بن سکتی، کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، کوئی نئی رہائش کا یا کوئی نیا ریزیڈنس، اس میں اس کا حصول یا اس میں کوئی پازیٹیو چینج یعنی رینوویشن یا اس کی بیٹرمنٹ کے لیے کوئی آپ کر سکتے ہیں کوشش۔ اس کے علاوہ کچھ مذہبی محافل میں بھی آپ کو جانے کا موقع ملے گا، کچھ مذہبی ہستیوں سے ملنے کا موقع ملے گا، اور کوئی ایک میں آپ کو یہ کہوں گا، یہ مجھے مشکل ہوتی ہے اس طرح پڑھنے میں، آپ کو کوئی ایڈونچر مت کیجیے گا، اور آپ کو جو میں کہوں گا کہ تھوڑا سا اپنی والدہ کی صحت کا خیال رکھیے گا یا بڑی بہن کی صحت کا، اور یہ کتے، یہ جسے یہ کہتے ہیں وہ جانور جو زہریلے جانور ہوتے ہیں ان سے ذرا احتیاط کیجیے گا، اور ایڈونچر ایسا نہ کیجیے گا جو آپ کے لیے رسک بہت زیادہ لا رہا ہو،
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہیں کہیں آپ کو یہ فیل ہو سکتا ہے کہ یار یہ مجھے بے عزتی کرنے کا جو ہے یہ کچھ پلاننگ کر رہا ہے یا کرے، اللہ نہ کرے وہ کامیاب ہو، لیکن یہاں ایسی کبھی کیفیت آ سکتی ہے اگر آپ نے اپنے غصے کو قابو میں رکھا تو چیزیں آپ کے لیے بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہمارا 11واں برج ہے برج دل، ایکوریس ہے۔ ایکوریس والوں کو یہ کہوں گا آپ کی جو کاوشیں ہیں ان میں بہتری ہونے لگے گی، آپ کی آمدنی میں اضافے کا امکان پیدا ہوگا، آپ اپنے آپ کو بیلنس میں لانے کے لیے یا توازن میں لانے کے لیے آپ کو مواقع میسر آئیں گے بحکم اللہ، اور آپ کو اپنی محنت کے بعد جو ایک مثبت نتائج آتے ہیں ان کا بھی امکان ہے۔ اگر آپ ایک تھوڑا سا بس یہ کبھی کبھی آپ کو ایک انجانا سا خوف دماغ میں محسوس ہوگا تو وہ کنٹرول کیجیے گا۔ ہاں، آپ کو اپنے اسپاؤس سے کوئی خوشی مل سکتی ہے، اپنے لائف پارٹنر سے کوئی سفر کا بھی امکان بن سکتا ہے بیرون ملک، بھائی سے فائدہ، کمیونیکیشن سے فائدہ، مگر آپ کو تھوڑا سا ذہنی اور جسمانی دباؤ محسوس ہوگا۔ اگر آپ نے اپنی فیصلہ سازی میں عقل و فہم سے کام لیا اور دانش مندی کے تقاضوں کو نبھایا تو انشاءاللہ تعالی چیزیں بہتر ہو جائیں گی، اور غیر ممالک میں جاب کا بھی امکان بن سکتا ہے، یعنی نوکری کا حصول ہو سکتا ہے، اور سوشل میڈیا سے آپ کو کوئی فائدہ یا اس میں بہتری کا امکان ہے۔ اس کے بعد 12واں برج ہے ہمارا برج حوت، پائسس۔ پائسس والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ کی صحت میں بہتری، مٹھاس کھانے کا شوق بڑھ جائے گا، گفتگو میں آپ کے ایک وہی جو میں نے کہا تھا ایک مٹھاس آنا شروع ہو جائے گی، سوچیں گے اچھا، اگر جو آپ محنت اور حلال کا کام کر رہے ہیں اس میں فائدہ ہو سکتا ہے، عزت و وقار میں اضافہ ہو سکتا ہے، گفتگو میں بہتری ہوگی، فیملی میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور وہ لوگ جو بینکنگ، کنسلٹیشن یا وہ جو پبلک سے ریلیٹڈ کاموں میں ان کے لیے کوئی اچھا ہو سکتا ہے، اور آپ کے لیے چیزیں بہتر ہوتی رہیں گی بحکم اللہ۔ یہ ٹائم فریم جو میں نے دیا ہے جوپیٹر کا، اور آپ کو کچھ اگر آپ سمندر سے ریلیٹڈ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے اس میں بھی کوئی فائدہ ہونے کا امکان بن سکتا ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ تو میں نے جوپیٹر کے ڈائریکٹ ہونے پہ، سیدھا ہونے پہ آپ کو اگلے چند ماہ کا بتایا۔ یہ ہر برج کے لیے 12 بروجوں میں سے سب پہ اس کا انشاءاللہ تعالی مثبت اثر آئے اللہ کے حکم سے۔ تو اب میں اس کے بعد کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔